إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. انتہائی قابل احترام اسٹیج پر موجود علماء کرام اور انتہائی قابل احترام معززین سامعین کرام، جیسا کہ مفتی صاحب کے اعلان سے اور اشتہارات کے ذریعے سے آپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ جماعت کی یہ کانفرنس جو 2 دن پر محیط تھی، اس کا پہلا پروگرام مرکزی جامع مسجد محمدی اہل حدیث برس روڈ پہ ہو گیا ماشاءاللہ، اور اس کا آج دوسرا پروگرام آپ کے سامنے جاری اور ساری ہے. اشتہار آپ کے سامنے ہے. موضوع بتایا گیا ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بات اگر نوٹ کی جائے تو جو پیغام مصطفیٰ ہے صحیح معنوں میں وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے. یہ وہ پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام کہ جس کے لیے آپ علیہ السلام کی نبوت کی آدھی سے زیادہ زندگی صرف ہوئی ہے. اور یہ وہ ایسا پیغام مصطفیٰ ہے کہ جس کے لیے آپ کو بھی بہت ساری تکالیف کا سامنا کرنا پڑا. یہ جگہ اپنی بات مسلم ہے کہ آپ کا مقام، آپ کی شان، آپ کا مرتبہ بجا، لیکن جس چیز کے لیے آپ کو بھی تکلیف اٹھانی پڑی، پتھر کھانے پڑے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پیغام، وہ معاملہ آپ کی ذات سے بھی زیادہ اہم ہے. اور وہ توحید کا پیغام ہے. یہ ایسا پیغام ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی اسی پر منحصر ہے. جتنی بھی اسلام کی عبادات ہیں ان کی قبولیت کا انحصار محور یہی جو ہے وہ توحید ہے. اور کامیابی انسان کی اسی پر، ناکامی بھی اسی پر. ٹائم کے پیش نظر چونکہ ٹائم مختصر ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے چند باتیں ذکر کروں گا پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایسا پیغام ہے صحیح معنوں میں کہ جس پر انسان کی کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار ہے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مال مجھے بتا. یہ ایسا سوال تھا
جسے ہم دو ٹوک سوال کہتے ہیں کہ دو ٹوک الفاظ میں سائل نے سوال کیا کہ مال مجھے بتائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں جو واجب کرنے والی ہیں، یعنی یوں ترجمہ کر لیں کہ جنت کو واجب کرنے والی چیز کون سی ہے اور جہنم کو واجب کرنے والی چیز کون سی ہے۔ یہ سوال ایسا ہے جسے آپ دو ٹوک سوال کہتے ہیں، دو لفظوں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جواب بھی آپ نے دو ٹوک ہی دیا، انتہائی مختصر اور جامع جواب دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات لم یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ ومن مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھیں جو چیز جنت کو واجب کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس بندے کا انتقال توحید پر ہوا وہ جنتی ہے، وہ کامیاب ہے، اور جس بندے کا انتقال شرک پر ہوا وہ ناکام ہے، وہ جہنمی ہے۔ آپ اس حدیث سے اندازہ لگا لیں کہ اس پیغام کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار مین مرکز مین محور یہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک چیز کے اندر بڑے گم ہیں، سوچ و بچار میں محو ہے، مصروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا تو آپ نے سلام کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا السلام علیکم۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اتنے مصروف ہیں کسی کام میں، کسی سوچ میں، سلام کا جواب نہ دے سکے، پتہ ہی نہیں چلا کسی نے سلام بھی کیا کہ نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس شکایت لگاتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی عثمان کو سلام کیا ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں عثمان کیا بات ہے، فاروق اعظم کے سلام کا جواب نہیں دیا آپ نے؟ فرمایا واللہ ما فعلتو، کہا اللہ کی قسم ہے ایسا میں نے کچھ نہیں کیا، یہ ممکن نہیں کہ وہ سلام کرے میں سلام کا جواب نہ دوں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جس معاملے میں اس قدر مصروف ہیں کہ سلام کرنے والے کا سلام تک پتہ نہیں چلتا۔ وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ یہی معاملہ تھا، آگے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب عثمان غنی سے پوچھا خلیفہ وقت نے، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی امر میں، کسی معاملے میں، کسی اہم بات کے اندر مشغول تھے، تفکر کر رہے تھے، غور و فکر کر رہے تھے، وہ کیا بات تھی؟ عثمان فرماتے ہیں کہ اے خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ کی ذہانت، آپ کی فراست، آپ کا یہ دانشورانہ یہ قول یہ صحیح ہے کہ میں واقعی کسی بات پہ مصروف تھا۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست اب مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کی ذہانت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فاروق اعظم جیسا شخص یہ کہا کرتا تھا لو کنت شارۃ من شار صدر ابی بکر، کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اس قدر اللہ نے ذہانت دی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ خود اتنے بڑے فہم و فراست کے مالک ہیں، خود اتنے بڑے مفکر ہیں، خود اتنے بڑے ذہین ہیں کہ زمین پہ رائے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کی رائے کو اتنا پسند فرماتا ہے، آسمان سے اس کو قرآن کی شکل دے دیتا ہے۔
لیکن کیا فرماتے ہیں لو کنت شارتن من شار صدر ابی بکر، کہ کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہوتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان یہ بتاؤ کہ کیا پریشانی تھی؟ آپ کے چہرے سے لگتا ہے، آپ کے وجود سے مجھے لگتا ہے کہ کسی اہم معاملے کے اندر آپ مصروف تھے۔ عثمان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاملہ یہ تھا، دین کے احکامات تو بہت ہیں، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرے بھی ہے، جہاد بھی ہے، نفلی اور فردی عبادات تو بہت ساری ہیں، لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش کہ ہم آپ علیہ السلام سے ایک مختصر ایسی بات پوچھ لیتے کہ جس پر یقینی کامیابی ممکن ہوتی۔ میں یہ سوچ رہا تھا، دین تو پورا موجود ہے، احکامات سامنے ہیں، ساری عبادات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ کاش کہ ہم ایسا سوال کر لیتے۔ ابو بکر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ ابشر یا عثمان، عثمان تم خوش ہو جاؤ، یہ سوال میں نے کر لیا تھا، یہ پیغام میں نے پوچھ لیا تھا، یہ بات میں نے پوچھ لی تھی۔ وہ کیا بات تھی؟ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھ لیا تھا ما نجات حاضر امر یا رسول اللہ، ہم اگر ہم چاہتے ہیں جہنم سے بچ جائیں، ہم کامیابی چاہتے ہیں، قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں، پول صراط کی جو ایک کیفیت ہے اس سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں، اس معاملے کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ وہ بات بتا دو، انتہائی مختصر انداز میں آپ بتا دیجئے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر مختصر، انتہائی مختصر، بلکہ بہت ہی زیادہ مختصر اگر پوچھنا چاہتے ہو اور کامیابی بھی چاہتے ہو تو پھر سن لو، من قبل منی کلمۃ التی عرضت علی علمی ردها علی فہی لہ نجات، کہ جس بندے نے مجھ سے وہ کلمہ، مجھ سے وہ پیغام، مجھ سے وہ بات قبول کر لی، میری وہ بات مان لی، میرا وہ پیغام آپ نے پلے باندھ لیا جو میں نے اپنے چچا کے سامنے پیش کیا تھا، فردها علیہ، اور اس نے وہ واپس لوٹا دیا، اس نے قبول نہیں کیا، یہی کلمہ، یہی پیغام، فہی لہ نجات، یہی اس کے لیے نجات ہے۔ وہ کیا کلمہ تھا؟ علماء کرام موجود ہیں، وہ کیا کلمہ تھا، وہ کیا پیغام تھا، وہ کیا چیز تھی کہ جو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے رکھی، اس نے نہیں مانی، میں نے پیغام اس کو دینا چاہا، اس نے پیغام قبول نہیں کیا۔ وہ پیغام مصطفیٰ کیا تھا؟ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ کلمہ کیا تھا؟ ابو طالب موت و حیات کی کشمکش میں ہے، آپ علیہ السلام کو پتا چلا، تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ پورا کمرہ صنادید قریش سے بھرا ہوا ہے، آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کسی نے جگہ نہیں دی، کوئی اٹھا نہیں اپنی جگہ سے۔ آپ علیہ السلام نے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر فرمایا یا علی کل لا الہ الا اللہ، یہ وہ کلمہ ہے، یہ وہ پیغام ہے، یہ وہ ایک پیغام مصطفیٰ ہے کہ جس کی بنیاد اصل دین ہے، راس المال ہے، اور اسی پر ہر ایک کی کامیابی ممکن ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا دور زیادہ بات نہیں، آپ آستہ میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، یہ پیغام ہے، یہی پیغام مصطفیٰ ہے اصل، میرے کان میں کہہ دو، میں کل قیامت میں انی اشہد بہا عند اللہ، میں گواہی دینے کے قابل ہو جاؤں گا، میں گواہی دینے کے قابل ہو جاؤں گا کہ میرے چچا نے جو اصل پیغام تھا وہ قبول کر لیا تھا، جو اصل کلمہ تھا وہ قبول کر لیا تھا، جو اصل بات تھی وہ مان لی تھی، میں رب کے ہاں دلیل کے طور پر پیش کر سکوں گا، یہ کم از کم یہ تو قبول کر لو۔ اور وہ
اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ لیٹا ہوا تھا، اٹھ کے بیٹھ گیا، اس نے کہا اپنے سامعین سے، اپنے ناظرین سے، اس نے کہا دیکھو یہ بات اچھی طرح سنو، لقد علمت ان دین محمد خیر الادیان من البریۃ دینا، اس نے کہا یہ مت سمجھنا کہ محمد کا دین نعوذ باللہ سچا نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ہے محمد کا دین روئے زمین کے جتنے بھی ادیان ہیں سب دینوں سے افضل ہے۔ میرے نام ماننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ دین افضل، دین اچھا نہیں ہے، کہتا ہے لولا الملامت او ہزار مسبتی لوجدتنی ذاک سمحا مبینا، کہتا ہے کہ مجھے اگر یہ خطرہ نہیں ہوتا نا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی ملامت کا خطرہ نہ ہوتا تو سب سے پہلے میں محمد کی دین کی حمایت کرتا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کلمہ وہ پیغام مصطفیٰ اس نے قبول نہیں کیا، اس نے مانا نہیں۔ میرے بھائیوں، میں نے پہلے کہا کہ علماء کی لائن ہے، لسٹ ہے، اکابر علماء موجود ہیں، اختصار کے ساتھ میرے بھائی کہ اصل پیغام مصطفیٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور آپ خوش نصیب ہو، اللہ کی قسم ہے آپ خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیح معنوں میں توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے، کوئی ایسا گروہ نہیں ہے، کوئی ایسا گروپ نہیں ہے، روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ توحید کی صحیح معنوں میں آپ کو سمجھ دی ہے، ورنہ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو صحیح معنوں میں جو توحید کے قواعد ہیں، جو توحید کی شرائط ہیں، جو قوام ضوابط ہیں اس کے مطابق توحید کو مانتا ہو۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اب یہ جن کو اللہ نے توحید کی دولت سے، اس پیغام مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال کیا ہے، وہی اس کا پرچار کر سکتا ہے۔ اور میں آخر میں آپ سے ایک درخواست بھی کروں گا اور پیغام بھی دوں گا کہ میرے بھائی اس پیغام کا فہم کسی فیکٹری میں نہیں ملے گا، کسی کارخانے میں نہیں ملے گا۔ توحید کا فہم اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو علماء سے محبت کریں، علماء کا احترام کریں، علماء کی صحبت اختیار کریں۔ اگر آپ نے صحیح معنوں میں اس پیغام مصطفیٰ کا فہم حاصل کرنا ہے، توحید کا فہم حاصل کرنا ہے، اور یہی مین چیز ہے۔ اور دوسری بات، یہ فہم، یہ پیغام مصطفیٰ کی صحیح تشریح، اس کی صحیح وضاحت اگر آپ نے سمجھنی ہے تو یہ جو مدارس اہل حدیث مدارس ہیں ان کو آباد کریں، ان کی تعمیر ترقی میں حصہ لیں، ان کا ساتھ دیں، اور اپنے بچوں کو اس فہم کو حاصل اور سمجھنے کے لیے مدارس میں داخل کرائیں، تاکہ صحیح معنوں میں آپ کی نسلوں کے اندر نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے اور یہ پیغام مصطفیٰ آپ کے تھرو آگے پہنچتا رہے۔ آخری بات، یہ ملک عزیز، وطن عزیز، اس کا جو اصل مقصد حصول ہے، اس حصول اس کو بھی اسی نام سے ہی حاصل کیا گیا تھا، لا الہ الا اللہ۔ اور آج اس پیغام مصطفیٰ کانفرنس کی توسط سے میں آپ کو یہ پیغام اور یہ آپ سے درخواست کروں گا کہ صحیح معنوں میں پیغام پہنچانے والے آپ ہی لوگ ہیں، اس لیے کہ صحیح توحید آپ کے پاس ہے۔ کئی لوگ گمراہ ہو گئے، کسی نے رب کے بارے میں کیا فیصلہ کیا، رب ہر جگہ موجود ہے، کسی نے کیا ہر صفات سے خالی ہے، رب کو صفات سے خالی کر دیا، کسی نے کہا کیا کہا، کسی نے کیا تعریف کی، تعجب بن گئے، معتزلہ، ماتریدیہ، جہمیہ، رفاضہ۔ یقین کریں، یہ میں پھر کہوں گا کہ آپ لوگ خوش نصیب ہو، اللہ تعالیٰ نے پیغام مصطفیٰ کا صحیح فہم اگر دیا ہے تو آپ کو دیا ہے، اور آپ ہی اس ملک عزیز کے چپے چپے میں اس کا نفاذ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کرے گا، یا تو یہ نبیوں کا کام ہے یا ان کا کام ہے جن کا نبیوں جیسا عمل ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بندہ اس توحید کو صحیح معنوں میں قائم نہیں کر سکتا۔ آج یہ ذہن لے کر جائیں کہ ہم نے اس پیغام مصطفیٰ کو، توحید کو آگے اس ملک کے چپے چپے میں پہنچانا ہے، اس لیے کہ اس ملک کا وجود بھی اسی پر ہے، لا الہ الا اللہ۔ اللہ ہمیں سب کو اپنا مقصد سمجھنے کی، اپنا مشن ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔